السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہاٹ اینڈ بولڈ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم دونوں میرے ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو وہ وہیں بیٹھ پر آرام سے بیٹھا تھا۔ دوست کے ہاں کیوں؟ آج تو ولیمے کا فنکشن ہوگا نا؟ مجھے میری ماں کے گھر جانا ہے۔ اسے جتنا معلوم تھا اس کے مطابق وہ حیرت زدہ ہوئی۔ فنکشن رات کو ہوگا اور آپ اپنی ماں کے گھر کل جائیں گی۔ فی الحال ہم دونوں میرے ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں جو میرے بچپن کا دوست ہے۔ کل ہی اس کی ڈیوٹی ہمارے شہر میں لگی ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کے گھر جا کر اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ ساری بات سمجھا کر وہ دوبارہ موبائل میں جھک گیا۔ منہ بنا کر وہ بے دلی سے تیار ہوئی۔ بچپن سے کوئی میک اپ نہیں کیا تھا تو سامنے موجود سنگار کی لاتعداد اشیاء میں اسے سوائے کریم، لپسٹک اور کاجل کے کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہی سے اپنی تیاری کر کے وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ التمش نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گفٹ کہاں ہے جو کل رات میں نے آپ کو دیا تھا؟ اس کے سوال پر وفا نے کوئی ریئیکشن نہ دیا، جیسے اس نے وہ سوال دیوانوں سے کیا ہو۔ میں پوچھ رہا ہوں وہ گفٹ کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ کوڑے میں پھینکنے جا رہی تھی، پھر آپ کی اس عالیشان گھر کی نوکرانی کو وہ پسند آ گیا اور میں نے وہ گفٹ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کے مقابل کھڑی ہو کر غصے سے پھنکاری، مگر التمش کے آس پاس جیسے دھواں اٹھ گیا ہو۔ اس کے جذباتوں کی اس قدر نہ قدری۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ وہ 2.5 کروڑ کا گفٹ آپ نے ایک نوکرانی کے حوالے کر دیا؟ وہ غصے سے دارا۔ کچھ پل کے لیے وہ بھی سہم گئی۔ مجھے کیا معلوم آپ ایک نازک سی زنجیر میں قید فضول سے نگ کو 2.5 کروڑ میں خریدیں گے؟ ڈر تو اسے لگ رہا تھا مگر وہ التمش کے آگے دب کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ فضول سا نگ نہیں تھا، اصلی ہیرا تھا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر وہ قہر برساتی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ جس تیزی سے وہ اٹھ کر اس کے مقابل آئی، اتنی ہی آہستگی سے وہ واپس صوفے پر بیٹھ کر سر جھکا گئی۔ کچھ پل اس کے جھکے سر کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ لمبے لمبے ڈگ برتا تیزی سے دروازے کے قریب پہنچا۔ میرے برابر چلیں، حکم صادر کر کے وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، مگر جب سمجھ آیا تو تب تک وہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ پوری فورس لگا کر اس سے مقابل آنے کے چکر میں وہ ہلکان ہوئے جا رہی تھی، مگر وہ تو شاید شالیمار ایکسپریس سے مقابلہ لگا کر چل رہا تھا۔ انتھک کوشش کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آنے لگی۔ بالکل قریب پہنچ کر اسے ایک انجانی خوشی نے آن گرا، مگر اسی خوشی کے چکر میں وہ نیچے دیکھنا ہی بھول گئی اور کسی چیز سے ٹکرا کر اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی 2 مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ حیرت زدہ سی ہو کر ایک جھٹکے میں سر اٹھا کر دیکھنے پر نظریں التمش رائزادہ کی نظر سے ٹکرائیں، جس کی آنکھوں میں ایک سرد پن سمٹ آیا تھا۔ شکریہ۔ کچھ پل پھولا سانس بحال کر کے وہ اس کے اثار میں ہی نرم مسکراہٹ سے جا کر شکر گزار ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں، یہ شکریہ والی فارمیلٹی اپنے اس لوزر عاشق کے لیے رکھو جو آپ کا ہاتھ تھامنے کی ہمت نہ کر پایا۔ میں شوہر ہوں آپ کا، اور اپنے حقوق وصول کرنا اور فرائض نبھانا التمش رائزادہ خوب جانتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے ان دونوں کی گاڑی ایک 2 منزلہ گھر کے سامنے آ رکی۔ یہ سفر دونوں کا ہی خاموشی کی نظر ہو گیا۔ التمش کا غصہ تھا کہ اس کے اتنی محبت سے لائے گئے گفٹ کی قدر نہ کرتے ہوئے اس کی بیوی نے اسے نوکرانی کے حوالے کر دیا۔ اس کے جذباتوں کی قدر نہ بھی کرتی تو کوئی غم نہیں، مگر اس نے ان کے درمیان رشتے کا بھی مان نہ رکھا۔ گاڑی رکی، وہ خاموشی سے اترا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی تو دماغ کی نسیں دوبارہ پھولنے لگیں۔ کس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ سخت لہجے میں جب وہ مخاطب ہوا تو وفا بس نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے تو التمش کا دل چاہا کھینچ کے 2 تھپڑ لگائے اس بیوقوف لڑکی کو۔ غلطی کی اور اوپر سے ایسے ظاہر کر رہی ہے جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ بہرحال اس وقت وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، سو ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غصے کو پس پش ڈالا۔ جب میرے ساتھ کہیں بھی آیا جایا کرو تو ہمیشہ مسکراؤ۔ اگر میرے دوست یا فیملی میں سے کسی کو بھی اس بات کا ذرا بھی شک گزرا کہ آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سے جا کر ہوا کے دوش سے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے دوبارہ سیٹ کیا، جبکہ وفا اس کے اس انداز پر ہکا بکا رہ گئی۔ سمجھ نہیں آیا اتنی خوبصورت مسکراہٹ اور مٹھاس بھرے لہجے میں وہ اسے سمجھا رہا تھا یا دمکا رہا تھا۔ جو بھی تھا، مگر اس وقت بلائی اسی میں تھی کہ وہ مسکرائی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر آئی۔ التمش نے ایک نظر معصومیت کی حدیں پار کرتی ہوئی خوبصورت مسکراہٹ کا بغور دیکھا۔ اپنی زندگی کا سارا تجربہ مجتمع کر کے جاننے پر بھی
وہ اس کی مسکراہٹ میں کوئی بناوٹی پن نہ ڈھونڈ پایا۔ عجیب لڑکی ہے، جس کا بہیو اس کے آج تک کے تجربے پر پانی پھیر دیتا تھا۔ آنکھوں کے اشارے سے اپنے داہنے بازو کی طرف اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہی وفا نے ایسے اس کے بازو پر جبٹہ مار کر بتیسی کی نمائش کی کہ ایک پل کے لیے التمش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آن بکھری۔ ڈرامہ اپنی طبیعت سے ہٹ کر آج شاید پہلی بار اس نے دل ہی دل میں کسی لڑکے کا نام بگاڑا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھ کر بنا رکاوٹ کے اندر جانے دیا۔ گھر کے اندرونی حصے میں پہنچ کر وفا کے ساتھ ساتھ التمش کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سامان سے بڑے ہوئے کارٹن ویسے ہی پیک پڑے تھے، ہر چیز میں بے ترتیبی پھیلی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پڑی میز پر کھانے کے شاپر، پلیٹ اور چمچ ویسے کے ویسے پڑے تھے، اور صوفے پر ایک نوجوان بلو جینز اور بلیک بنیان میں آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ وفا نے حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ کر التمش کی طرف دیکھا۔ بدلے میں اس نے بھی ایک افسوس بھری نظر صوفے پر ڈال کر وفا کی طرف دیکھا۔ اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ صوفے پر بے خبر لیٹے اس انسان کی طرف بڑھا۔ ہاشم، ہاشم، ایک دو آواز دینے پر بھی جب وہ نہ اٹھا تو التمش نے ٹیبل پر رکھا آدھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس پر اچھال دیا۔ اوئے کون ہے؟ وہ یکدم اچھل کر اٹھا۔ سرخ ہوتی آنکھیں نیند کے خمار کی گواہی دے رہی تھیں۔ ارے التمش! اپنے سامنے بچپن کے دوست کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، مگر جب نظر چند قدم کی دوری پر کھڑی صنف نازک پر پڑی تو دماغ میں پہلا خیال شرٹ پہننے کا آیا۔ نظروں نے تیزی سے شرٹ ٹولنا شروع کی اور 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ شرٹ پہن چکا تھا۔ جی تو دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔